ماشاءاللہ احسن بزرگ عالم دین قاری عبداللطیف صاحب، اور میں اب دعوت دیتا ہوں بلبل قرآن شعری بیان مولانا قاری بلال سلفی صاحب کو کہ وہ اسٹیج تیان اپنے خیالات دا اظہار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھک گئے تو سلام کا جواب ڈھیلا ڈھیلا ہے، دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ورفعنا لك ذكرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر، وأنا أول مشفع ولا فخر، وأنا بيد اللواء الحمد ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه يوم القيامة ولا فخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، بجھے چہروں کا سنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، قابل صد قابل احترام علماء زعماء خطباء کرام اور انتہائی مکرم مربی محترم المقام عزت معاب فاضل نوجوان فصیح اللسان قاری محمد منیر احمد شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کے حکم پر پہلی مرتبہ سرزمین پیر محل کے اندر آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا، میں بات کو اختصاراً اور انتہائی مختصر اور چند جملوں میں آپ کے مقام کو، آپ کی صداقت اور شرافت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: آدانی جبرائیل ان ربی و ربک کیف رفعت لک۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں تشریف فرما تھا، میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں کیف رفعت ذکرک، اے پیغمبر تیرے رب نے پوچھا ہے، میرے رب نے پوچھا ہے کیف رفعت ذکرک، میں تیرا ذکر کیسے بلند کروں؟ حضرات توجہ کرنا، پاک پیغمبر فرمانے لگے اللہ اعلم، اللہ بہترین ذکر بہترین کرنے والا ہے، بہترین جاننے والا ہے، بہترین سمجھنے والا ہے، بہترین قادر و قدرت والا ہے، کریم و رحیم ذات ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، درود پڑھیں اونچی آواز سے، جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرت معیا، رب نے آرڈر کر دیا ہے ذکرت معیا، اے محمد جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا۔ کیسے کیسے؟ جہاں اللہ کا نام آئے گا ساتھ رسول اللہ کا نام آئے گا، جہاں آسان میں اللہ کا نام آئے گا ساتھ رسول اللہ کا نام آئے گا، جہاں التحیات للہ والصلوات میں اللہ کا نام آئے گا، السلام علیکہ ایہا النبی کے اندر رب کے حضور کا نام آئے گا، اقامت کے اندر جہاں اللہ کا نام آئے گا ساتھ رسول اللہ کا نام آئے گا، حشر میں پہلے اللہ کا نام آئے گا پھر رسول اللہ کا نام آئے گا، اقامت کے بعد نماز اور تہجد کے اندر اور قیام اللیل کے اندر جہاں اللہ کا نام آئے گا ساتھ رسول اللہ کا نام آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلے اللہ کا نام آیا پھر محمد رسول اللہ کا نام آیا۔ کیوں نہ ہو جہاں جہاں خدا کی خدائی رہے گی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی۔ آئیے سنیے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے فکر کو بلند کر دیا۔ کیسے؟ آپ عادات میں آنا، آپ خیالات میں آنا، آپ تصورات میں آنا، آپ جمال میں آنا، آپ کمال میں آنا، آپ شرافت میں آنا، آپ امانت میں آنا، آپ لیاقت میں آنا، آپ ذہانت میں آنا، آپ امامت میں آنا، آپ خطابت میں آنا، آپ رسالت میں آنا، آپ حسن میں آنا، سیرت میں آنا، صورت میں آنا، اطوار میں آنا، گفتگو میں آنا، جستجو میں آنا، جستجو میں آنا، مجلس میں آنا، فقاہت میں آنا، سنت میں آنا، علم میں آنا، عمل میں آنا، حکمت میں آنا، دلائل میں آنا، بصیرت میں آنا، اور بھیجنے والا سبحان ربی اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ مجھے لگتا ہے کہ میں سوئے ہوں کو خطاب کر رہا ہوں اور شان سننے آئے ہو، پیغمبر کا نام آئے اونچی آواز سے درود پڑھا جائے، پتا چلے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موجود ہیں، آپ علیہ السلام سے عقیدت کرنے والے موجود ہیں، آپ سے پیار کرنے والے موجود ہیں۔ حضرات یہیں تک بس نہیں، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو 4 چاند لگا دیے۔ کیسے 4 چاند لگائے؟ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ آدم صفی اللہ ہے، زبان پر ذکر مصطفیٰ کا ہے، نوح نجی اللہ ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، داؤد علیہ السلام آئے ذکر مصطفیٰ کا ہے، یحییٰ علیہ السلام آئے ذکر مصطفیٰ کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے ذکر مصطفیٰ کا ہے، یعقوب علیہ السلام آئے ذکر مصطفیٰ کا ہے، حضرت لوط علیہ السلام آئے ذکر مصطفیٰ کا، صالح علیہ السلام آئے ذکر مصطفیٰ کا۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی رہے گی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی۔ یہ نہیں بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے، سوئی بھی قوم ہے ذرا تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری بلال سلفی صاحب۔ حضرات سنو آج اہل الحدیث یوتھ فورس کا یہ اجتماع ہے، عالی شان کانفرنس ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں آج اہل حدیث یوتھ فورس کے شہبازوں کو، شاہینوں اور مکینوں کو، اور پیر محل کے زندہ اور تابندہ روشن ضمیروں کو کہ جنہوں نے آج پاک پیغمبر کے تذکرے کے لیے، پاک پیغمبر کی سیرت کے لیے یہ آج کا کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ اور غالب نے کہا تھا، غالب رات کو اٹھا اور رات کی تاریکی ہے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، دیکھتا ہے کہ میں پیغمبر کا شان بیان کروں، میں پیغمبر کا حسن بیان کروں، میں پیغمبر کی ولادت بیان کروں، میں پیغمبر کا بچپن بیان کروں، میں پیغمبر کا لڑکپن بیان کروں، میں پیغمبر کی بصیرت بیان کروں، میں پیغمبر کی بصارت بیان کروں، میں پیغمبر کا
صحت بیان کروں، میں پیغمبر کا جمال بیان کروں، میں پیغمبر کا کمال بیان کروں، میں پیغمبر کا ذوق بیان کروں، میں پیغمبر کا قیام بیان کروں، میں پیغمبر کا تہجد بیان کروں، میں پیغمبر کی مسکراہٹ بیان کروں، میں پیغمبر کی رحمت بیان کروں، پیغمبر کی شفقت بیان کروں، پیغمبر کی محبت اور مودت بیان کروں، یا آپ کی ازدواج سے محبت کا تذکرہ کروں۔ لکھا تو کیا لکھا؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ فرمایا پوری رات بیت گئی، پیغمبر کی شان پر ایک کلم نہ لکھا، کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کے شے میرے یہ شیان شان نہیں کہ میں آپ کی شان اور مقام کا تذکرہ کر سکوں۔ حضرات آج لوگ تبرہ کرتے ہیں، اور سنو سنو پیر محل کے روشن ضمیرو، آج اہل الحدیث یوتھ فورس کا ایک اتنا سا کارکن ہونے کے ناطے سے پہلی ملاقات میں پیغمبر کی شان، پیغمبر کا مقام، پیغمبر کی عظمت اور رفعت کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں۔ آج لوگ تبرہ کرتے ہیں، آج طعن و تشنیع کی جاتی ہے، آج کیچڑ اچھالا جاتا ہے، یہ پیغمبر کو نہیں مانتے، یہ پیغمبر کی شان کو نہیں بیان کرتے، یہ پیغمبر کے مقام کو نہیں بیان کرتے۔ سنو، تیار ہو سننے کے لیے؟ جو تیار ہے وہ اونچا بولے، جو تیار ہے وہ بولے۔ پیغمبر کی شان سننے کے لیے تیار ہیں؟ قاری صاحب یہ تو بول ہی نہیں رہے۔ اور تیار ہو؟ اب میں نے کشف الغمہ کا حوالہ نہیں دینا، میں نے تاریخ بغداد کا حوالہ نہیں دینا، بلکہ قاری یحییٰ صاحب رب کے قرآن سے میں نے شان مصطفیٰ کا آغاز کرتا ہوں۔ چونکہ میری زبان چھوٹی، علم کم، عقیدہ کم، اور آپ سے محبت کے چند جملے آپ کی شان پر قرآن مقدس سے پہلا سوال کیا، اے پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان کا تذکر آیا، قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، پیغمبر کی بصارت کا تذکر آیا، رب نے کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، آپ کے قلب سلیم کا تذکر آیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ کے سینہ پاک کا تذکر آیا، قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، آپ کے چہرہ مبارک کا تذکر آیا، قرآن نے کہا فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ کے یاروں کا تذکر آیا، قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون ہے۔ حضرات پاک پیغمبر کی علم کا تذکر آیا، علمہ شدید القویٰ، قرآن سے میں نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، قرآن نے کہا لا عمر کا، آپ کا حسن کیا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن پاک کی اللہ کے حبیب کی یتیمی کا تذکرہ کر، قرآن بول کے کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر کائنات کی مکہ اور مدینہ کا تذکرہ کر، لا اقسم بہذا البلد، آپ کے بیت اللہ کا تذکرہ کر، ان اول بیت وضع للناس ورفعنا لک ذکرک۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری بلال سلفی صاحب۔ اور آپ نعروں سے زندہ باد کہہ رہے ہیں، یقیناً کل قیامت کا دن ہوگا جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میری ناموس کے لیے، میری حرمت کے لیے، میرے قرآن کو، میری شان کو سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، یہ بھی زندہ باد ہیں، یہ تبندہ باد ہیں۔ آئیے
حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان نے کہا میں آپ کا حسن بیان کروں، میں آپ کا جمال بیان کروں، میں آپ کا کمال بیان کروں، میں آپ کی شرافت بیان کروں تو آپ اشرف نظر آتے ہیں، کمال بیان کروں تو آپ اکمل نظر آتے ہیں، حسین نظر آتے ہیں، احسن نظر آتے ہیں، اجمل نظر آتے ہیں، اکمل و افضل نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے پیغمبر آپ جیسا ہنسی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے حسان تیری آنکھیں دیکھتی کہاں کسی ماں نے ایسا لال جنم نہیں دیا۔ خلقت مبرئا خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے پیغمبر کو ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ بنایا ہے۔ کانّکا قد خلقتا کما تشاء، لگتا یوں تھا آپ کہتے گئے رب بناتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے پاک پیغمبر کی شان اور مقام پہ، آپ کی ذات پہ قربان جائیے۔ اگر کسی کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ایک بستی کے لیے، کوئی ایک قوم کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی مصر کا نبی بن کے آیا، کوئی اردن کا نبی بن کے آیا، کوئی شام کا نبی بن کے آیا، کوئی ایران کا نبی بن کے آیا، کوئی ضلع کا نبی بن کے آیا، کوئی صوبے کا نبی بن کے آیا، کوئی دو کنبے اور خاندانوں کا نبی بن کے آیا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے امام کی بات آئی، جب میرے اور آپ کے رہبر اعظم اور امام اعظم، مرشد اعظم، خطیب اعظم، والی بطحا، تاجدار طٰہٰ، مہردانہ، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، والی بطحا، امام دین رحمت للعالمین کی بات آئی، رب نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ پوری کائنات کے لیے رحمت اور رسول بن کے آئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بن کے آئے ہیں۔ حضرات نبی مکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولید آدم، میں اولاد آدم کا سردار بن کے آیا، وانا اول شافعین، میں شافع محشر بن کے آیا، وانا اول مشفعین، اور میں سفارش کروں گا، میری سفارش کو قبول کیا جائے گا، وانا بید اللواء الحمد، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ یہ مقام میرے پیغمبر کو حاصل ہے، نہ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے، یوشع علیہ السلام آئے، جناب جتنے بھی انبیاء اتقیاء آئے ہیں، رب نے یہ مقام نہیں دیا، پیغمبر کو یہ مقام حاصل ہے۔ آنا بید الحمد، فرمایا سارے پیغمبر انبیاء اتقیاء میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرات پیغمبر کے حسن کا، شان اور مقام کا تذکرہ کیا جائے، وقت قلت کی نظر ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور فارس سے ایک شاعر اٹھا اور کہا آفا کہا گردی دیم، مہر بتاور سی دیم، بس یار خوبا دی دیم، لیکن تو چیز دیگری ورفعنا لک ذکرک۔